بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ایک بڑا ڈاڈا سوال ہے. تنویر یا تنویرہ ان کا نام ہے، اور میں تو پڑھ کے پہلے ہنس پڑا تھا، مجھے غصہ نہیں آیا. معصوم سا سوال ہے، پر جس پہ بیتی ہے وہ جانتا ہے ان کا میاں کہ انہیں کتنا برا لگا ہوگا. وہ کہتے سر جی میرے میاں مجھ سے ناراض ہیں، کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئے. اب تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کا رویہ بدل گیا ہے. اور میرا گناہ کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ صرف پچھلے 4 سال سے میں نے ان کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا، اپنے بیڈ پہ نہیں آنے دیا، چونکہ گھر کا سارا کام میں کرتی ہوں. 2 میرے بچے ہیں، ان کو سنبھالوں یا میاں کی فرمائشوں کو سنبھالوں. پر اب مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہو گیا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں میں کیسے میاں کو کوئی ایوارڈ دینا چاہیے صبر کا، کہ آپ سوچو جائز رشتہ ہے، ذاتی بیگم ہے اور شرعی طور پہ اس کی بیگم ہے، اور یہ احمق لڑکی اپنی بد زبانی، بد اخلاقی، آئی ڈونٹ نو کیا اس نے میاں کو اس کا دل دکھایا ہوگا، کیا سخت جملے کہے ہوں گے کہ جو 4 سال برداشت کرتا رہا. یعنی آپ 4 سال ایک حلال تعلق سے محروم رہے ہو، اور اس کے بعد اب وہ اب بھی نہ بدلے. یعنی کیا اس کے اعضاء کٹ گئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ پتھر کا ہے؟ کیا اس کی ساری خواہشیں مر گئی ہوئی ہیں؟ یعنی خواتین تو جب بوڑھی ہو جائیں تو قدرت ان کا مینوپاز کا سلسلہ کر دیتی ہے. مردوں کے ساتھ مینوپاز نہیں ہوتا. ان کی خواہش 60-70 سال تک جوان رہتی ہے. 60-70 سال کے بعد بھی وہ باپ بھی بن سکتے ہیں. یہ پرانی باتیں ہیں. لوگ مذاق میں کہتے تھے مرد بوڑھا نہیں ہوتا. انفیکٹ اللہ نے اس کی جو طاقت ہے، جان ہے، اس کی صحت ہے، اسی عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ اگر جسمانی طور پہ خوش ہے، اپنی گھریلو زندگی سے خوش ہے، اس کی جو باہر کی دنیا میں پرفارمنس ہے، جو کام ہے، اس کی شخصیت کا توازن ہے، وہ برقرار رہتا ہے. ایک عدم توازن کا شکار آدمی عام طور پہ اپنی بیوی کے برے رویے، اور خاص طور پہ جب دونوں ازدواجی تعلقات میں نہیں ہوتے، لوگ اس کے بعد گناہ کرتے ہیں. اس گناہ کا زیادہ تو ظاہر ہے اسی مرد کو جائے گا جس نے گناہ کیا، وہ کچھ جائز رسا کر لیتا. لیکن میں بہت ڈرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عدل اور انصاف کا وہ ترازو ہاتھ میں لیا جائے تو اس خاتون بچے گی نہیں، لٹکائی جائے گی کہ اس نے یہ کیوں کیا. اب 4 سال کے بعد میاں صاحب نے کسی اور کو پسند کر لیا ہو. ویسے بہتر تو یہ ہے، اور میں پورے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان صاحب کو پوری خوشی سے، محبت سے، اور ڈھول باجے گاجے کے ساتھ شادی نئی رچانی چاہیے اور کرنی چاہیے. اس خاتون کو بچے پالنے دیں، اس خاتون کو کھانا وانا گھر کے پکانے کرنے دیں. یعنی یہ مائی کے لیول پہ رہنا چاہتی ہے، گھر کی صفائیاں کرے، اوکے فائن. یہ بچوں کو پالتی ہے ایک آیا کے طور پہ، اوکے فائن. اس کی زندگی میں کل الٹیمیٹ یہ خواہش ہے، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا اور بچے پالنا. تو میاں جو ہے وہ کوئی لپالک چیز ہے یہ آپ نے اضافی طور پہ کہیں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے. 4 سال سے آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور اب آپ کو ہے کہ وہ کہیں اور جا رہا. بھی جا نہیں رہا. He has gone. ہتھوں نکل گئی ہے، وہ مختاریہ گل ود گئی ہے. اب یہ بات جو ہے واپس نہیں آئے گی. وہ ساری لڑکیاں جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یا اپنی ماں اور اپنی ایسی دوستوں کی وجہ سے یہ حماقت کرتی ہیں کہ جو کہتی ہیں تم کو مشین ہو. اچھا، ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہم کو مشین ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، اندر کوئی مشین ہے لگی ہوئی؟ بھئی رب کا نظام میں ہر چیز اتنی سمودلی ہوتی ہے. ہم سوتے ہیں تو ہم کو مر گئے ہوتے ہیں، اس کو اٹھتے آتے ہیں، رات کو بھی اٹھتے ہیں، صبح بھی اٹھتے ہیں. اس بیچ میں ہمیں کو بہت درد اور تکلیف ہوتی ہے. یعنی ہر چیز کا ایک اپنا پیٹرن ہے، ایک اپنا کام ہے، ایک وجہ ہے. وہ وجہ تسمیہ آپ اختیار نہ کریں. وہ لائک آپ نے موبائل رکھا ہوا ہے، بہت مہنگا لیا ہوا ہے، یہ غریب کا بچہ نہ آپ کو ڈائل کرنے دے، نہ آپ کو کال سننے دے، تو آپ نے اس کا اچار ڈالنا ہے. کسی رشتے کا اچار نہیں ڈالا جا سکتا.
کسی رشتے کو پینڈنگ پہ نہیں ڈالا جا سکتا، کسی رشتے کو یوں ڈیلے میں اور اگنورنس میں نہیں رکھا جا سکتا. اگنور کرنے میں، اگنورنس دوسری ہوتی ہے جہالت والی، اگنور کرنے پہ کہ آپ اس کو کہیں پینڈنگ پینڈنگ آئی ایم ناٹ ان موڈ. تو بی بی رانی تم اس کا میاں نہیں ہو، تم اس کا شوہر نہیں ہو. جب پنجابی میں کہتے تو ہوتا خسم نہیں گا، تو ویسے تو خسم ہمیں گالی کی طرح لگتا ہے، لیکن جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ گھر کے سربراہ، اس نے یہ رشتہ اسی لیے کیا. آپ جب کہتے ہیں نا تم اپنی ضرورت پوری کرنے آ گئے ہو، تمہیں کام تھا تو آ گئے ہو، تو کہاں جائے وہ؟ اسی کام کے لیے نسل بھی چلانی تھی، اور زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے. دنیا جب بنی تھی کائنات تو اللہ نے اس تعلق کو بنایا تھا. حضرت آدم کے ساتھ ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، اللہ نے ان کی زوج بنائی، ان کی اہلیہ بنائی، اور اس تعلق کی وجہ سے پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر ہوتے گئے اور ہوتے گئے، اور دنیا بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی. اور آپ نے دنیا کے بڑھنے پہ پابندی لگا دی، اپنے میاں کی خواہشوں پہ اور ان کی امیدوں پہ اور آسوں پہ اور آرزوؤں پہ پابندی لگا دی. تو اب آپ یہ سوال بھی کر رہی ہیں کہ میرا میاں بدل گیا تو میرے بچے، اسے بہت پہلے بدلنا چاہیے تھا. اگر خاتون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی بتاتی ہے اپنے باپ کو کہ اتنے ماہ 2.5 ماہ سے زیادہ عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو مردوں کا معاملہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. یعنی وہ ان کے لیے تو ایک جو سرکل ہے وہ بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. ان کے جسم، جیسے ہم کھانا صبح دوپہر شام کھاتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے. اسی طور پہ جو رشتہ ہے یہ انسانوں کے نارمل ہونے کے لیے، ان کی جسمانی صحت کے لیے، ان کی ذہنی صحت کے لیے، ان کی دینی صحت کے لیے. ایک آدمی جو دینی طور پہ بہتر ہونا چاہتا ہے، تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہے، نمازیں بھی پڑھنا چاہتا ہے، اگر دل سے جسمانی طور پہ راضی نہیں ہے تو ہمیشہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے، ہمیشہ گناہ کے رستے پہ، ہمیشہ تنزلی کے رستے پہ چلا جاتا ہے. وجہ کون بنتا ہے؟ ویسے بہت سارے نیک لوگوں کی بیویاں بڑی پیڑی، بڑی بد زبان اور بد اخلاق ہوتی ہیں. مجھے تو جتنے یہ ملتے ہیں نیک لوگ، ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ آگے سے یہ جملہ کہہ کے، اور وہ ہمت نہیں کر پاتے. گناہ برا ہے، گناہ کی طرف نہیں جانا، نہ کسی کے بلانے پہ نہ اپنی مرضی سے. لیکن اللہ نے جو جائز رستہ رکھا ہوا ہے. اچھا، جو لوگ پیسوں سے ڈرتے ہیں کہ نئی بیوی کا خرچہ، ہر بیوی اپنا خرچہ اور اپنا رزق ساتھ لے کے آتی. کوئی پڑھی لکھی کر لیجئے، جو آپ افورڈ کر سکتے وہ کر لیجئے، وہ اپنا، اس کو میاں مل جائے گا، اس کی جو بیوگی ہے یا اس کی جو تنہائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور گھر کا خرچہ، گروسری ہے، کرایہ ہے، اس کو مل بانٹ کے کر لیجئے گا، تو آپ ایک دم سے جوان ہو جاؤ گے. اس خاتون کو، یہ خاتون اکیلی نہیں ہے، یہ ایک پورا مکتبہ فکر ہے جو اپنے میاں کو اب ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں کہ بس وہ کھانے کے پیسے دے دے، گروسری کے پیسے دے دے، گھر چلتا رہے. اور ان کے آنے پہ نہ ان کو خوشی ہوتی ہے، نہ ان کے چھونے پہ خوشی ہوتی ہے، نہ ان کے محبت کی ڈیمانڈ کرنے پہ انہیں کوئی خوشی ہوتی ہے. وہ بچوں کے سامنے بدتمیزی کرتی ہے. اور اس وقت مرد پہ جو بیتی ہے، مرد عام طور پہ اپنی پرسنل کونسلنگ کے لیے، فیملی کونسلنگ کے لیے کم تیار ہوتے ہیں. انہیں، ہر مرد کو یہ ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں سنبھال لوں گا. لیکن اس سچویشن کے بعد پھر لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان کو آنا بھی چاہیے. اور اس وقت اگر وہ نہ آئیں اور مشورہ نہ کریں تو ان کے غلط راہ پہ، بدراہ ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. چونکہ ہمارے آس پاس آزمائش میں بھی ایسے مواقع موجود ہیں، اور نادانی میں بھی موجود ہیں، اور عقل کے ساتھ بھی موجود ہیں، اور مالی طور پہ بھی موجود ہیں. سو ایسی خواتین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عقل سے کام لینا چاہیے، توازن اور عدل سے کام لینا چاہیے. اور یہ رشتہ محبت سے بنا تھا، محبت کے لیے بنا تھا، محبت کے ساتھ زندہ رہے گا. جب آپ اس میں سے محبت کو نکال دو گے تو باقی پھر رہند خونی باقی بچتا ہے، اور اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.